نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی کے پاس کوئی خزانہ ہے تو آپ کو کیا دل ہوگا کہ مجھے اس میں سے کچھ مل جائے تو بڑے مزہ آئے گا۔ اللہ نے آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی شکل میں دیا اور آپ اس کی قدر نہ کریں، اور آپ کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ کہیں رکاوٹ آ جائے، کہیں باندھا جائے، کہیں کسی قسم کی مشکل آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اللہ کی طاقت سے اس کو پار کر جاؤں گی۔ ابن قیم کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ہوتی، کس کس کو ہے اتنے سارے لوگوں کو؟ کیوں؟ میں نے سمجھا کوئی ایک آدھ ہاتھ کھڑا ہوگا۔ کراؤڈز میں جانے سے، لوگوں کو فیس کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے، ایک داعی کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو سوشل انگزائٹی ہے تو میں اس کا وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ العلی، علی سب سے بلند تو وہ ہے، العظیم سب سے عظمت والا تو وہ ہے۔ میں اس سے کیوں روب کھا رہی ہوں؟ میں اس سے کیوں ڈر رہی ہوں اپنے جیسے ایک انسان سے جس کے پاس میرے مقابلے میں یا علم زیادہ یا مال زیادہ یا کچھ اسٹیٹس زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو سوشل انگزائٹی ہے وہ اس کلمے کو یاد رکھے اور اپنی بک کے سائڈ پر لکھ لیں کہ یہ اس مرض کی دوا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں، دراصل ہم توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ عوف بن مالک تھے، ان کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے بیٹوں کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی بھی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد ہوتا ہے 2 ہاتھوں کے برابر۔ اتنا تو پتہ ہے نا، جو پانی کہیں سے نہر شہر سے پینا ہوتا ہے تو ہم 2 ہاتھوں کو اکٹھا کر کے اس میں پانی ڈال لیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز، اتنا جو کوانٹٹی مد کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد غلہ تھا۔ تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ آپ نے ان کو اس مشکل سے نکلنے کا حل بتا دیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک اپنے گھر میں تھے، ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، ساتھ وہ دشمن کے اونٹ بھی ہانک کے لے آئے۔ ان دونوں کی مالی حالت بہت پتلی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹے کے بارے میں خبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ 7 دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ تو یہ کس کی برکت سے تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو، یعنی جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ان کے ساتھ بھی کرو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل یہاں قوت جو ہے نا وہ عقیدہ توحید کی ہے، ٹوٹل انحصار اللہ تعالیٰ پر اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت اور اس کا تقوی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ مخلوق سے توقعات کم رکھو اور کس سے توقع زیادہ رکھو؟ اللہ سے۔ اللہ پہ توکل زیادہ کرو، اللہ سے لگاؤ زیادہ رکھو، اللہ کی عبادت دل لگا کے کرو، اس سے تمہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کرے گا۔ بندوں سے کچھ بھی نہ مانگو، بس اللہ سے مانگتے جاؤ، اللہ ساری مرادیں پوری کرے گا۔ ہاں، اب یہاں آپ کہیں گے ہم نے تقویٰ بھی کر لیا، ہم نے وظیفہ بھی کر لیا، سب اور کام کوئی نہیں ہوا، اس کا کیا جواب؟ کل میں نے بتایا تھا اس کا جواب، اپنا محاسبہ کرو،
اگر دعا کے باوجود پریشانی دور نہیں ہو رہی، اپنا محاسبہ کرو. کیا محاسبہ کرنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ غلطی میرے میں ہی ہے، میرا ہی کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کام میں، آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے آسانی فرما دیں. حدیث میں آتا ہے، ابن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، بے شک میں قرآن سے کچھ بھی یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، مجھے قرآن یاد ہی نہیں ہوتا. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر سکے، کچھ حل بتائیے میں کروں کیا؟ آپ نے فرمایا، تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو سبق یاد نہیں ہوتا نا، وہ بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا. انسان کہتا ہے، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، انی کنت من الظالمین، وہاں کا میں گناہ گار ہوں، یہاں کا میرے پاس کچھ نہیں، میں اپنے اوپر نہیں توکل کر رہا، میں اللہ آپ پہ کر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، میرے میں طاقت نہیں، آپ میں ہے. سوچا کریں کبھی کبھی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں اور اللہ کے پاس ہیں. سوچنا شروع کریں گے نا، آپ حیران ہو جائیں گے، سب کچھ تو اسی کے پاس ہے، تو میں کیا بنا پھرتا ہوں. اگر ہمیں کسی نعمت کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی، تو وہ بھی کس نے دی؟ وہ بھی تو اسی کی بنائی ہوئی دی ہوئی، اور ہمارے حصے میں اس نے دے دی. پھر اسی طرح ابو موسیٰ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم ایک سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یا آپ نے فرمایا، کیا میں تمہاری جنت کے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ بتاؤں جنت کا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری اور فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اور روایت میں ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ، بے شک اس کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی پاک ہے، بس اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پودے کیا ہیں؟ فرمایا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ذر کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. کتنی پیاری بات ہے. ہم عام طور پر کس سے محبت کرتے ہیں؟ جن کے پاس بہت دولت ہو، جن کے پاس بڑے اختیارات ہو، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور ان مسکینوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو خود ہماری طرف آتے ہیں. دوسری بات، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں، سارے غم ہی نکل جائیں گے. تو ہم اس وقت لگتا ہے جب انسان کہتا ہے میں پیچھے رہ گیا اور باقی سب لوگ آگے نکل گئے. نمبر 3، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے. میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے. نمبر 4، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں. نمبر 5، اور حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی ہو. اچھا، اس کا مطلب نہیں کہ بد اخلاقی کے ساتھ کہوں، یعنی بعض اوقات کچھ چیزیں کہنی پڑتی ہیں کسی کو جو اس کے لیے نگلنے بہت مشکل ہوتی ہیں. اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے. پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو. پھر اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جامع الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ دعا مانگے
اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے الفاظ جامع ہو سکتے ہیں، کمپریہنسو، کہ کم الفاظ میں زیادہ بڑی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں مسنون دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی گئی تھی ان میں سے ایک چیز جوامع الکلم تھی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بڑا مضمون۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں انسان نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کیا ہو تو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں انسان اپنے رب کے سامنے اس نیک عمل کا ذکر کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرے۔ جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، تو اتنے میں ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے دروازے کے آگے آ گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اور اس طرح وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو اس وقت ان تینوں نے آپس میں یہی سوچا کہ ہم اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو خالصتاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ تو بہرحال تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا، جس کی بدولت ان کی دعا قبول ہو گئی اور غار کے پتھر ہٹ گیا جو کہ بظاہر ناممکنات میں سے تھا، اور اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل آئے، ادروائز ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے، یعنی ان کے وسیلے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا پھر یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، اور خاک آلود ہیں اس کے بال اور اس کا لباس، اور وہ بہت تھکا ہوا ہے، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا اہتمام کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں تصنع اور تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے، یعنی اس سے بچا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا اس وقت تک انسان کو کرنی چاہیے جب تک اس کا خشوع و خضوع قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ لیکن صرف لمبی دعا اس لیے کہ شاید بہت زیادہ لمبی دعا کرنے سے زیادہ قبولیت ہوگی، تو اصل چیز کوالٹی ہے۔ بعض اوقات انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اتنے درد کے ساتھ، اتنے احساس کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہی کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہگاروں میں سے ہوں۔ تو ان کی دعا فوراً سن لی گئی، قبول کر لی گئی۔ پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں, کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں, کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں. یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا. لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے. تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے, بھلائیوں اور خیر میں سے, تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. پھر اسی طرح آذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مؤذن جب آذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور جب مؤذن آذان کہہ چکے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے درود شریف پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے. تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو. پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے, اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے. پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے. تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے, اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہی ہیں اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دعائیں کریں. پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو انسان کو ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس دعائیں کی بات. اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ. پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے, اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے. اسی طرح قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہیں. بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو. یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے. اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے. جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے. پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی, تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے, احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, بلا آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر لو, تو صدقہ بھی ایک علاج ہے. تو یہ صدقہ خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ احادیث پر مبنی یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں, رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, سنتیں کیا ہیں. تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں. جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں, اللہ کا ذکر کریں, رات کو ذکر کر کے سوئیں. تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں. اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں, دراز میں رکھ دیں. جب سونے لگے
اس کو پڑھ کے پھر سوئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے، تم کب توبہ کرو گے، بہت ہی بہترین کتاب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. استغفار کے اوقات اور مقامات، وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. تو اس وقت ہمیں صرف سوتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکوں. اور انہی اوقات میں سے ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا. انہی میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا. انہی میں یہ دعا پڑھنی. نماز کے دوران بھی جو استغفار کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے. یا اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے. اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یعنی یہ نماز ہے اور جو سبحانک اللہ پڑھتے نا اللہ اکبر، یہاں پر پڑھنے والی دعا ہے، یہ استفتاح کی دعا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں. اے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، اور میں تیرا بندہ ہوں. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر. تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے. تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا. اے اللہ میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں. ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تیری ذات بابرکت اور بلند ہے.
میں تجھ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں. پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخر میں دعا پڑھے، یعنی اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں عام طور پہ ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں. کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اس میں بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بخشش کی دعا ہے. لیکن یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اس دعا کی یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ. یہ کتاب اسی لیے آپ کو دی گئی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا میں زبانی یہ چند چیزیں نوٹ کر کے آپ کو لیکچر دے دی تھی، آپ سنتے اور گھر چلے جاتے، لیکن کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں بھی آپ کے پاس رہ جائیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نشان لگا لیں اور اس کو ایک ٹارگٹ رکھ لیں. دن میں 15 منٹ تو اس کے لیے نکال ہی سکتی، اور ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کر لیں اور نمازوں کو خوبصورت بنائیں. یعنی آپ کی نمازوں میں ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی اگر نئی دعائیں اس پہ ایڈ ہو گئی. وہ بچپن سے بس جو رٹا ہوا ہم نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، بس وہ